تو ہر اس شخص کا یہ راستہ جنت تک پہنچنے والا آسان ہو جائے گا جو علم کے راستے پہ چلتا ہے۔ اب یہ علم کہاں سے ملتا ہے؟ میں نے گزشتہ جمعے میں بھی کہا تھا، کتب سے، قرآن سے، حدیث سے، فقہ کی کتابوں سے۔ العلم، عرب کہتے ہیں العلم فی الکتب لا فی الصدور، علم سینوں میں ایسے نہیں جاتا، کتابوں سے ہی ملتا ہے۔ لوگ ہمیں یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ نہیں، علم آنکھوں سے ملتا ہے، ولایت سے ملتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ولایت سے ہی صرف علم ملتا ہے۔ تو حضرت غوث الاعظم تو مادرزاد ولی کے مدرسے میں پڑھنے کیوں گئے تھے؟ جی، جو حضور کی صحبت میں آ کے بیٹھ گئے صحابہ کرام، جو آقا کی صحبت میں آ کے جو صحابہ بیٹھ گئے، اس سے بڑھ کے کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ حضور کے خانقاہ سے بڑھ کسی کی خانقاہ ہو سکتا ہے؟ یہ حضور انہی صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ میری مجلس میں صرف بیٹھنا نہیں، میرے سے علم بھی حاصل کریں۔ میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا کہ ذکر کرنے والوں کے پاس رسول اللہ نہیں بیٹھے، جو علم کی خیرات بانٹ رہے تھے حضور ان کے ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ تو یہ تو علم کتابوں سے ملتا ہے، اور کتابوں سے دلچسپی ہماری رہی نہیں، پڑھنے کا ٹائم ہمارے پاس ہے نہیں۔ اگر کتابوں سے نہیں تو صحبت سے ملتا ہے، اور میرا نظریہ یہ ہے جتنا صحبت سے علم ملتا ہے وہ اتنا کتابوں سے نہیں ملتا۔ ایک بندہ جب آدھے گھنٹے کا خطاب کرتا ہے نا، وہ سننے میں آپ کو آدھے گھنٹے لگتے ہیں، لیکن جب اس نے تیاری کی ہوگی تو پھر بات گھنٹوں تک پہنچتی ہے، کتنا ہی تجربے کار کیوں نہ ہو۔ اور ہر آدمی کتاب سے علم سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ اگر کوئی کتابوں سے علم حاصل کر لے تو وہ تو عالم کے زمرے میں ہے۔ اگر کوئی پوچھے تو آسان لفظوں میں عالم کسے کہتے ہیں؟ تو آسان لفظوں میں عالم اسے کہتے ہیں جن کو فرائض کا علوم ہو دلائل کے ساتھ، اور کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو بغیر کسی مدد سے کتاب سے خود علم حاصل کر سکے، یہ عالم ہے۔